اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایمان والو، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ Believers, if you want to protect yourself from these mistakes, fear God and be in the company of the truthful. In reality, it was not befitting for the Bedouins of Medina and those who lived nearby that they sit behind leaving God and His Messenger. Neither was it befitting for them to regard their own life to be dearer than His. This is because whatever thirst, fatigue and hunger they are afflicted with in the cause of God, and whatever step they take to inflict sorrow on the disbelievers of the Messenger, and injury on His enemy, in exchange for all these one pious deed is written for them. There is no doubt that God does not waste the reward of those who are thorough. Similarly, whatever small or large amount they spend in charity and whatever valley they traverse, for the cause of God, all is written down for them so that God can best reward them for their deeds. It was not possible that all Muslims should have come out, but why did this not happen that a few from each of their groups could come forward to obtain sound understanding of religion and warn the people of their nation about these attitudes they had adopted, when they returned to them so that they could remain secure from God's grasp?